بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 دسمبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی اہلیہ اور ان کی جو فیملی کے حوالے سے آڈیو لیک سامنے آئی تھیں اس پر جو تحریری فیصلہ سامنے کیا ہے۔ ہم تو بات کر رہے تھے زبانی فیصلے کی، لیکن تحریری فیصلہ زبانی فیصلے سے زیادہ تگڑا ہے اور زیادہ عدالت نے کلیئر کٹ احکامات جاری کیے ہیں ISI کو بھی اور باقی جو اتھارٹیز ہیں ان کو بھی۔ اسپیشلی اس میں جو پیمرا کو احکامات جاری کیے گئے ہیں، چونکہ عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے اور ان کو ہر صورت تکلیف پہنچانے کے لیے جو میڈیا پہ دھڑا دھڑ ایسی آڈیوز کو چلایا گیا تھا، اس پر عدالت نے چیئرمین پیمرا سے جو انکوائری کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ کس قانون کے تحت آپ نے اور کس اخلاقی یا قانونی جواز کے تحت آپ نے ان پیمرا نے میڈیا کے خلاف ایکشن نہیں لیا، جن میڈیا چینلز نے یہ آڈیو جو لیک آڈیو تھی اس کو ٹی وی پہ نشر کیا ہے، اور لیک آڈیو پر اب پابندی لگنے جا رہی ہے میڈیا پر، اور یہ بہت بڑی نیکی ہوگی جسٹس بابر ستار صاحب کی، جو اس طرح کے معاملات کو کہیں نہ کہیں اب ختم کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جو اہلیہ ہیں بشریٰ بیگم، ان کے غیر شرعی نکاح کیس جو تھا، عمران خان اور بشریٰ بیگم غیر شرعی نکاح کیس، اس میں آج استغاثہ کے پرائیویٹ استغاثہ کے قابل سماعت ہونے پر دلائل تھے، اور آج جو رضوان عباسی ہیں جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں سائفر مقدمے میں، اور میرے اور آپ کے ٹیکس کے کروڑوں روپے سے فیسیں جن کو دی جاتی ہیں، وہ پہلے لطیف نامی ایک عام شہری کے وکیل تھے اسی استغاثہ میں، اور اب لطیف نے اپنا کیس واپس لے لیا، لیکن نہ وکیل بدلا، نہ جج بدلا، نہ گواہ بدلے، اور خاور مانکا اب اس میں مدعی بن گیا، صرف مدعی بدلے، اور مدعی بن کے انہوں نے استغاثہ دائر کیا، اور استغاثہ دائر کرنے کے بعد آج اس میں استغاثہ کے قابل سماعت ہونے پر دلائل تھے کہ جی رضوان عباسی کی جانب سے کہا گیا کہ مجھے ٹائم دیا جائے، میں اس میں کچھ ڈاکومنٹس دینا چاہتا ہوں۔ سینئر سول جج ہیں قدرت اللہ جوڈیشل مجسٹریٹ، انہوں نے سماعت کی۔ رضوان عباسی عدالت میں پیش ہوئے اور دستاویزی ثبوت عدالت میں پیش کرنے کے لیے مہلت مانگ لی۔ اب کون سے ایسے دستاویز ہیں جس کے لیے وہ مہلت مانگ رہے ہیں اور جو وہ عمران خان کے خلاف عدالت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اس بات کی ابھی تک کوئی سمجھ تو نہیں آئی، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کوئی ڈیجیٹل دستاویزات ہیں، وہ پتہ نہیں کون سے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال وکیل درخواست گزار نے موقع پر بنایا کہ دستاویزی ثبوت عدالت میں پیش کرنے مہلت دی جائے، درخواست کے قابل سماعت ہونے پر بھی جو دلائل ہیں ساتھ ہی دے دیں گے، اور عدالت ہمیں 12 دسمبر تک موقع دے دے، ہم 12 دسمبر کو اس پر جو ہر صورت ابھی عمران خان کو اس میں نوٹس نہیں ہوا، ابھی عمران خان یا ان کے وکلا پیش نہیں ہوئے، چونکہ ابھی تو استغاثہ جب قابل سماعت ہوگا تو پھر جو دوسرا فریق ہے اس کو نوٹس جاری کیا جائے گا، ابھی اس میں عمران خان کو نوٹس جاری نہیں ہوا۔ اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ ہماری عدلیہ کا جو کردار ہے کہ ایک استغاثہ ہے، اور یہ روٹین میں جو اگر آپ استغاثہ دا کے پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کریں کسی بھی عدالت میں، 1 مہینے سے کم تو تاریخ ہی نہیں ملتی۔ یہ 4 دن کے لیے، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کے بقول رات کو عدالت کھولی گئی، آدھی رات کے وقت عدالت کھول کے ایک درخواست دائر کی جاتی ہے کہ عمران خان کی جو 6 دسمبر سے 13 دسمبر کے لیے ضمانت ملتوی ہوئی ہے وہ 6 دسمبر سے 7 دسمبر کریں۔ وہ ارلی ہیئرنگ کی درخواست آدھی رات کو منظور ہوتی ہے، اور وہ منظوری کے بعد آدھی رات کو وکلاء کو کال آتی ہے جی کہ صبح اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ عبوری ضمانت پر عمران خان کی عبوری ضمانت پر بحث ہوگی۔ وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، آج تو ہماری سماعت تھی، سماعت میں تو تاریخ 13 دسمبر کی تھی، اب یہ رات کو کیا ہو گیا؟ تو پتہ چلا جی کہ وہ تو رات کے وقت عدالت کھلی اور عدالت میں درخواست آئی، درخواست منظور ہوئی، اور PTI وکلاء کو کال پہ بتایا گیا جی کہ آپ نے صبح اس طریقے سے پیش ہونا ہے۔ تو یہ تو سارا معاملہ ہے، اور اس طریقے سے اب آج اگلا جو ہفتہ ہے اس کی جو کاز لسٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی وہ جاری کی گئی ہے۔ اگلے ہفتے کی کاز لسٹ میں بھی عمران خان کی سائفر مقدمے میں درخواست ضمانت پر سماعت کہیں لسٹ میں شامل نہیں کی گئی۔ بعد از گرفتاری جو ضمانت ہے وہ ہمارا قانون کہتا ہے کہ سب سے ارجنٹ معاملہ ہوتا ہے، اس ارجنٹ جو معاملہ ہے اس پر بھی اگر ہمارا نظام ایسے ہی چلنا ہے اور اس پر بھی ہماری عدالتوں نے کوئی کارروائی نہیں کرنی یا اس کو اسی طریقے سے لنگر آن کرنا ہے، ڈیلے کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ رجسٹرار آفس سے اور پھر بعد میں فیصلہ محفوظ ہونے کا سلسلہ چلتا رہا،
تو وہ سلسلہ آگے جا کے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ویسے کا ویسا رہ گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو خبر ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو معاملہ ہے وہ کوئی بہتر نہیں ہو رہا۔ دوسری جانب جسٹس بابر ستار صاحب ایک امید کی کرن ہیں، جیسے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ہیں، اسی طریقے سے جسٹس بابر ستار جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے جو فیصلہ جاری کیا ہے، یہ تحریری فیصلہ ہے، یہ جاری کیا گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ لیٹ اے کاپی آف دی اپلیکیشن آلسو بی سینڈ ٹو دا ڈائریکٹر جنرل آف انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کے DG کو۔ اور یہ میرے خیال میں ایک اپنی نوعیت کا یہ پہلا اور غیر معمولی فیصلہ ہے جس میں ڈائریکٹ DG ISI کو احکامات جاری کیے گئے ہوں۔ who heads the country's premier intelligence agency that functions under the control of the Prime Minister Office، کہ جی DG ISI کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے، اپلیکیشن بھیجی جاتی ہے، ان کو یہ والی اپلیکیشن فارورڈ کی جاتی ہے، آرڈر بھیجا جاتا ہے۔ یہ وہ پریمیئر چونکہ انٹیلیجنس ہے، پاکستان کی سب سے بڑی جو قومی خفیہ ایجنسی ہے، اور جس کو ہیڈ چیف پرائم منسٹر کرتے ہیں، پرائم منسٹر آفس جس کو ہیڈ کرتا ہے۔ لیٹ DG ISI کنڈکٹ این انویسٹیگیشن یوزنگ آل technological means and tools available with the ISI and determine independently the identity of those who release the audio on social media, YouTube, Twitter and Facebook۔ کہ جی DG ISI اپنے تئیں انویسٹیگیشن کریں، تفتیش کریں، اور وہ یہ اس بات کا پتہ لگائیں کہ یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے یہ کس نے اپلوڈ کی ہے، کون تھا جس نے یہ اپلوڈ کی ہے اور اس سوشل میڈیا پر اس کو لیک کیا ہے، فیس بک، ٹویٹر پر یا یوٹیوب پر کون تھا جو اس کو آئیڈینٹی آف دوز ہو ریلیز دی آڈیو آن سوشل میڈیا، جس نے یہ آڈیو سوشل میڈیا پہ ریلیز کی ہے وہ پتہ لگائیں۔ اینڈ فائل اے رپورٹ فار دی پیروزل آف دس کورٹ، اور عدالت میں اس کی رپورٹ جمع کروائیں، اور لیٹ آل رپورٹس اینڈ رسپانسز بی فائلڈ ود ان اے پیریڈ آف 10 days، 10 دن کے اندر اندر عدالت نے کہا کہ آپ اس کے اوپر رپورٹ جمع کروائیں اور عدالت کو بتائیں کہ جی کون تھا سب سے پہلے جس نے یہ ریلیز کی۔ اور عدالت چاہتی تھی کہ پہلے پتہ چلے نا کہ کس نے سب سے پہلے یہ آڈیو اپلوڈ کی ہے، تاکہ پھر وہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ ریکارڈ کس نے کی ہے اور پھر اس کو پکڑا جائے گا۔ دوسری جانب جو عدالت نے، پہلا حکم تو تھا DG ISI کو، دوسرا عدالت کی جانب سے جو PTA ہے ان کو بھی حکم جاری کیا۔ دا DG Law PTA جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے، DG Law PTA will appear in person on the next date of hearing and explain the details of the report solicited and also whether any instructions have been issued to PTA's licensees to enable phone taping۔ کہ جی آ کے بتائیں، DG Law آئے، جو PTA کا DG Law ہے وہ خود آئے اور وہ آ کے عدالت کو بتائے ذاتی حیثیت میں کہ پیش ہو کے بتائیں کہ کیا PTA نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے اپنے کسی لائسنس ہولڈر ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کو فون ٹیپنگ کی اجازت دے رکھی ہے۔ کسی بھی یو فون ہے، اگر جائز ہے، وارد ہے، کس کمپنی کو فون ٹیپنگ کی اجازت دے رکھی ہے؟ PTA بھی یہ عدالت نے کہا کہ DG Law ذاتی حیثیت میں آئے اور عدالت کو آ کے بتائیں کہ آپ نے کسی کو اجازت دے رکھی ہے، کون ہے جو یہ سارا کچھ کرتا ہے۔ دوسری جانب عدالت نے دی ڈائریکٹر لا فار پیمرا، جو پیمرا کے ڈائریکٹر لا ہیں، ول آلسو اپیئر ان پرسن آن دی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ، جو پیمرا کے ڈائریکٹر لا ہیں وہ ذاتی حیثیت میں اگلی تاریخ میں پیش ہوں، along with the relevant code of conduct for electronic media that PEMRA enforces and explain whether the audio leak such as the one has been released between the application and her lawyer, applicant and her lawyer could be telecast on national TV, and if not, what remedial and regulatory action was taken by PEMRA in such regard۔ کہ اگر قومی ٹی وی چینلز پر درخواست گزار اور ان کے وکیل کی آڈیو کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا ہے تو بتایا جائے، پہلے تو یہ بتایا جائے کیا میڈیا نے بھی چلایا ہے، اور دوسری نمبر پر اگر انہوں نے چلایا ہے تو ان کے خلاف اب تک آپ نے کیا ایکشن لیا ہے۔ پیمرا کے بھی DG Law ذاتی حیثیت میں عدالت نے طلب کر لیا۔ چوتھے نمبر پر عدالت نے جو حکم جاری کیا، دی ڈائریکٹر لا پیمرا ول آلسو اپیئر ان پرسن، اور عدالت نے کہا کہ وہ آ کے عدالت کو بتائیں، اور پھر اس میں عدالت کی جانب سے کہا گیا لیٹ چیئرمین PTA آلسو کنڈکٹ این انکوائری،
کہ جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے پی ٹی اے کے چیئرمین ہیں ان کو بھی انکوائری کا حکم دے دیا. لیٹ چیئرمین پی ٹی اے آلسو کنڈکٹ این انکوائری ٹو ڈیٹرمائن دی آئیڈینٹی آف آئی پی ایڈریسز اینڈ انڈیویژلز ہو فرسٹ uploaded the leaked audio and to do so seek requisite information and assistance from the social media companies while advising them that such assistance is required under the law of Pakistan for compliance with the court order. کہ جی جو چیئرمین ہیں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ان کو حکم دیا کہ وہ انکوائری کریں اور سوشل میڈیا کمپنی سے معاونت حاصل کر کے لیکڈ آڈیو کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے والوں کی شناخت کریں. سوشل میڈیا کو بتائیں کہ سوشل میڈیا کمپنیز کو بتائیں کہ پاکستان کے قانون کے تحت عدالتی حکم پر عمل درآمد کے لیے معلومات درکار ہیں, آپ یہ معلومات پرووائڈ کریں. یہ جو جسٹس بابر ستار صاحب ہیں انہوں نے 3 اتھارٹیز کو پیمرا, پی ٹی اے اور آئی ایس آئی کے جو ڈی جی ہیں ان کو احکامات اور الگ الگ پیمرا کو کہا کہ وہ الگ انکوائری رپورٹ عدالت میں سبمٹ کروائیں انڈیپینڈنٹلی, ایف آئی اے کو کہا کہ وہ فرنزک کروا کے لائیں اس آڈیو کا, اور جو ایف آئی اے ہے وہ 5 صفحات پر مشتمل یہ جو فیصلہ ہے اس میں ایف آئی اے کو کہا گیا کہ آپ فرنزک کروا کے لائیں اس میں, اور جو پی ٹی اے ہے ان کو کہا کہ آپ سوشل میڈیا کمپنیز کے ساتھ معاملات کو ڈسکس کر کے اس کی رپورٹ لے کر آئیں, اور پیمرا کو کہا کہ آپ کے نیشنل ٹی وی چینلز پر یہ چلا ہے تو کس کس چینل پہ چلا ہے اور آپ نے ان کے خلاف کیا کارروائی کی ہے, اور ڈی جی آئی ایس آئی کو کہا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹلی اپنی ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ پتہ لگا کہ عدالت کو انفارم کریں 10 دن کے اندر کہ سب سے پہلے کس نے یہ آڈیو پبلک کی یا کس نے آڈیو اپلوڈ کی. تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ یہ تاثر ملتا ہے کہ ریاست شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ میں ناکام ہو رہی ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی تو اس کے نتائج بھی بھگتنا ہوں گے. اس وجہ سے ہر صورت جو یہ کارروائی ہے وہ ہونی چاہیے, اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی, اور جو اس میں سہولت کار ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. عدالت کی جانب سے بڑا واضح کہہ دیا گیا ہے. عدالت نے 10 دن کا, پہلے 12 دسمبر کے لیے تھی چونکہ اس میں اسٹے آرڈر جاری کر دیا ہے, اور جو اتھارٹیز تھیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اس میں ٹائم لگے گا, زیادہ ٹائم جو آڈیو ہے اس کی فرنزک کے لیے ایف آئی اے نے مانگا تھا. عدالت نے 10 دن کا ٹائم دیا ہے, 20 دسمبر کی تاریخ مقرر کی ہے. 20 دسمبر کو عدالت نے کہا کہ تمام انکوائری رپورٹس آ جائیں گی, اس دن ہم فیصلہ کریں گے, اور ریاست کی ذمہ داری ہے بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت کرنا, اور اگر بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی تو اس کے اپنے نتائج ہوں گے جو بھگتنا ہوں گے, اور ہم فیصلہ کریں گے. یہ بابر ستار صاحب کی جانب سے فیصلہ 5 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ سامنے آیا ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.